بچے کے لیے 2 حصے ہیں. اب جیسے زمین بھی ہو تو زمین میں بھی بچے کے 2 حصے ہیں، بچی کا 1 حصہ ہے. مال بھی ہے، مال میں بچے کے 2 حصے ہیں اور بچی کا 1 حصہ ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جاؤ ان دونوں عورتوں کے دودھ کو نکالو اور نکالنے کے بعد دودھ کا وزن کرو. جس کا دودھ بھاری ہوگا وہ بچے کی ماں ہے اور جس کا دودھ ہلکا ہوگا وہ بچی کی ماں ہے. بالکل فیصلہ یہ ہوا. تو یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. جیسی نازل ہوئی تھی ایسی کی ایسی آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک ایسی کی ایسی رہے گی. قرآن کے اندر کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے قول خدا قول محمد. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. پوری دنیا بدل سکتی ہے، زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا مقدس کلام جیسا کا ویسا ہے ویسا کا ویسا ہی رہے گا. کیونکہ رب نے فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت خود میرے رب نے لے لی ہے. قرآن کی حفاظت کسی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے لے لی. قرآن کے اوپر کئی ساری آندیاں آئی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی، قرآن کو جلانے کی کوشش کی گئی. بڑے بڑے ممالک کے اندر جو قرآن کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے قرآن کو مٹانے کے لیے کئی سارے پرگندے کیے، کئی ساری کوششیں کی. قرآن کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا اور سوچا من گئے کہ اب قرآن سب جل گئے ہیں، اب مسلمان قرآن کو بھول جائیں گے. اب قرآن جو چھپا ہوا ہے اس کو تم نے جلا دیا ہے. انہیں آج 3 بلکہ 6 سال کے بچے کے سینے کے اندر جو قرآن چھپ چکا ہے اس کو کون جلا سکتا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سب سے پہلے پتے کے اوپر لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا، شک کی گنجائش بھی نہیں کر سکتا ہے، شک کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا ہے، دماغ میں نہیں لا سکتا. آج دنیا کے اندر اس آسمان، اس زمین کے نیچے، زمین کے اوپر کئی ساری کتابیں لکھی گئی. انگریزی کی لکھی گئی، سنسکرت کی لکھی گئی، اردو کی لکھی گئی، عربی کی لکھی گئی. ہر زبان والے نے اپنی زبان کے اندر کتابیں لکھی، کروڑوں کی تعداد میں کتابیں چھپی گئی. لیکن ہر کتاب لکھنے والے لیکھک نے، ہر کتاب کو لکھنے والے مصنف نے، کتاب جب پوری ہوئی تو اس کے بعد میں یوں لکھا کہ اے میری کتاب پڑھنے والے، میں نے کتاب تو بڑی محنت سے لکھی ہے، رات اور دن ایک کر کر کے میں نے کتاب کو لکھا ہے. میں نے کتاب کو چراغوں کی روشنی میں، دیپک کی روشنی میں رات اور دن کر کے ایک ایک کر کے لکھا ہے. میں نے کچے تیل کو جلا جلا کے کتاب کو لکھا ہے. لیکن اے میری کتاب پڑھنے والے، جب تو کتاب کو پڑھے تو اس میں کوئی غلطی آ جائے تو تو مجھے اطلاع کر دے، تاکہ اب کی بار میں کتاب کو چھپاؤں گا، کتاب کو لکھوں گا تو اس غلطی کو میں درست کر لوں گا، صحیح کر لوں گا. ہر لکھنے والے چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مصنف، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مفکر، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مفسر، ہر ایک لکھنے والے نے بعد میں یوں ہی لکھا کہ میری کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو تم مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اب کی بار کتاب کے اندر اس غلطی کو سدھار لوں گا. لیکن واہ رے واہ قرآن، تیری شان پہ قربان جائیں، تیری عظمت پہ قربان جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پتے کے اوپر لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کتاب پڑھنے والے، اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، کوئی اس کتاب کے اندر غلطی نہیں نکال سکتا. غلطی تو بڑی بات ہے بلکہ کوئی نقطے کی بھی غلطی نکال نہیں سکتا.
جیسا نازل ہوا تھا اسی دن سے لگا کر قیامت کی صبح تک ویسا کا ویسا ہی ہے۔ آج ہم اور آپ اور جن بچیوں نے قرآن شریف کو آمین کیا ہے ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں، جنہوں نے محنتیں کرتی تھی، خود گھر کے اندر کام کر کے اپنی بچی کو مدرسے کے اندر بھیجا، تو آج وہ دن آیا کہ ان کی بچیوں نے قرآن مقدس کو آمین کیا۔ قرآن جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے